بسم الله الرحمن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ و عرفا کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اپنے درس سے پہلے کچھ باتیں یا چند جملے میں آپ کے سامنے واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی محترم قاری صاحب نے میرا جو تعارف کرایا یہ میرا تعارف نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے جو علامہ اور فہامہ اور جو بھی انہوں نے حضرت مولانا، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، کم علم ہوں، کم فہم ہوں. میں کوئی بہت بڑا نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ اسکالر ہوں. بس آپ بھائیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے کچھ گفتگو کر لینا جانتا ہوں، بس اس سے آگے نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے الحمدللہ، تو پاکستان میں بھی جب آتا ہوں تو موقع ملتا ہے اس کا قرآن سنانے اور بیان کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اسی طرح کویت میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار بلکہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے جو عزت دی ہے، وہاں بھی درس و تدریس اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ طبیعت ناساز ہے، موسم کا کچھ اثر ہے، تو اس لیے بھی معذرت کہ اگر میری تقریر کے دوران، میرے درس کے دوران آپ کو محسوس ہو تو براہ کرم محسوس مت کیجیے گا۔ اب میں اپنے محترم بھائی حافظ عابد اور حافظ ساجد برادران حافظہم اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر چند گزارشات پیش کر سکوں، اور انہوں نے میری جو ڈیوٹی لگائی، میرے ذمے جو موضوع اور ٹاپک رکھا وہ تھا میری زندگی کا مقصد۔ تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے، آج ہم اس کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے متعلق جو شعر ہے، ایک بڑا ہی معروف شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے، بعض نے اس کو علامہ اقبال کا کہا، لیکن شاید یہ ان کا شعر نہیں ہے، میں نے کچھ تحقیق کی اس پہ تو پتہ چلا کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ بہرکیف شاعر نے بڑے ہی احسن انداز میں اس میں مقصد حیات جو ہے، زندگی کا جو مقصد ہے، ایک مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ میں جو مسلمان ہوں، میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہ فقط اور فقط صرف اس لیے ہے کہ میرے رب کا کلمہ جو ہے، میرے رب کا دین جو ہے، میرے رب کی توحید جو ہے، میرے نبی کا فرمان جو ہے، وہ دنیا میں عام ہو جائے۔ وہ میرے کردار سے ہو، وہ میرے افعال سے ہو، وہ میری گفتگو سے ہو، گفتار سے ہو، کردار سے ہو، جیسے بھی ہو، اس کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ میرے رب کا جو دین ہے وہ دنیا میں غالب آ جائے، میرے رب کا دین دنیا میں عام ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو معرض وجود میں آتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بلا مقصد کوئی چیز بنائی نہیں جاتی۔ مثلا یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہے اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ یہ سپیکر ہے، اس کا مقصد ہے کہ دور تک آواز پہنچائے گے۔ حافظ صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں کیمرے سے، اس کا مقصد ہے کہ یہ لمحات کیپچر ہو جائیں، ریکارڈ ہو جائیں، سیو ہو جائیں، تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اب اگر یہ کرسی بیٹھنے کا کام نہ دے، اس کی ٹانگ ایک ٹوٹ جائے تو ہم اس کو مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جوڑ توڑ کر کے جتنی دیر چلتی ہے چلائیں اس کو۔ یہ مائک، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، مکینک کو بلاتے ہیں، دیکھو بھائی کیا ہوا، اس کو ٹھیک کر دو۔ وہ چلاتا ہے، ہم اس کو چلاتے ہیں جب تک یہ چلتا ہے۔ اسی طرح کیمرہ ہے، جب تک ریکارڈنگ کرتا رہے گا ہم اس کا استعمال کرتے رہیں گے۔
لیکن جیسے ہی یہ اپنا استعمال، ان کا یوز ختم ہو جائے گا، کرسی بیٹھنے کے بالکل قابل نہیں رہے گی، یہ مائک دوسروں تک آواز پہنچانے کے قابل نہیں رہے گا، یہ کیمرہ ریکارڈنگ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال ہمارا اس پہ صرف ہوا ہو، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں یار بہت قیمتی ہے، چلو خراب ہو گیا اس کو ذرا رکھ دو شاید کہ چل جائے. نہیں، ہم فوراً اس کو، جیسے ایک بندہ اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے، اس سے روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. کوئی بیوی جو ہے وہ یہ نہیں کہتی میرا خاوند ہے، ہاں اس میں جان نہیں ہے، نہیں اس کو دفنانے نہیں دینا، میں نے اس کو ادھر ہی رہنے دو میرے پاس. کوئی ماں اس کا جگر گوشہ کتنا ہی اس کا اکلوتا اور لاڈلا کیوں نہ ہو، کوئی اولاد اپنی ماں یا اپنے باپ کو فوراً لے جائیں، اب اس کا کام تمام ہو گیا. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اس مقصد کو اگر ہم حاصل کر لیں، اپنا نسب العین بنا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور بندہ ترقی کی منازل طے کرتا کرتا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور اگر بندہ اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا، اس سے روح گردانی کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مکینک بھیجتا ہے جو آ کے اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اس کی سروس کرتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ بیماری کا مکینک بھیج دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ فکر و فاقے کا مکینک بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں کہ شاید لوٹ آئے، پلٹ آئے. آپ دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے کی، تجربے کی بات ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے بندے کے اوپر تو بندہ پھر کدھر رجوع کرتا ہے؟ پھر اللہ ہی کی طرف. پھر آ کے مسجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. ہاں اس سے پہلے کبھی اس نے جمعہ بھی نہ پڑھا ہو، اور اگر اس کے اوپر پریشانیوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کے لمحات بڑھتے چلے جائیں اور بڑھتے چلے جائیں، تو وہ پھر جمعہ کیا، فرض نماز کیا، تہجد بھی نہیں چھوڑتا وہ. تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور اس کو اس کے نسب العین، اس کے مقصد حیات کی طرف کھینچ کے لے کے آتے ہیں کہ بندہ آ جائے میری طرف، پلٹ آئے، لوٹ آئے، اور اس مقصد کو جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد کر لے اور میری طرف رجوع کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کیا اس دنیا کے اندر، اس روئے کائنات کے اندر ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا. ہمیں اس کا مقصد سمجھ آئے نہ آئے، ہماری کم عقلی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے، اللہ ہی جانتا ہے.
ہمارے عقل و شعور کے اندر اس کا مقصد ہمیں سمجھ آئے تو فابہا، اگر نہ سمجھ آئے تو اللہ تو جانتا ہے، اس نے ہر ایک ذرے کو بھی، ریت کے ذرات کو، پانی کے قطرات کو، چاند ستاروں کو، سورج کو، اس زمین کو، اس آسمان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے بلا مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ہم نے ان کو حق کے ساتھ، کسی مصلحت کے تحت، کسی مقصد کے تحت ان کو تخلیق کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اکثریت نہیں اس سے واقف ہے، اکثریت نہیں جانتی کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے مابین اس پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مند اپنے بندوں کے ذریعے بھی ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ بلا مقصد، بلا جواز نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ زمین و آسمان بلا شبہ ان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جو ان کے اندر کوئی نشانی، کوئی ان کے اندر فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان کو بلا مقصد سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ عقل والے نہیں ہیں۔ اور جو عقل والے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں اس رب کی، اور وہ لوگ کون ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کائنات کے اندر غور اور تدبر اور فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہے ہمارے رب، تو نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا ہے، ان کو بلا جواز تو نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ ساری کائنات اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بلا مقصد نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے حضرت انسان وہ بلا مقصد ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے؟ تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بلا جواز، بلا مقصد، کوئی تمہارا مقصد حیات نہ ہو، بالکل عبث اور باطل پیدا کیا ہے۔ انکم الینا لا ترجعون، الینا لا ترجعون، اور تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کیوں؟ پھر پتہ چلے گا کہ جو تمہارا مقصد حیات تھا تم نے اس کو پایا، اور پانے کے بعد کیا اس کو پورا بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تو مقصد حیات کیا ہے؟
مقصد حیات بڑا واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور سورہ کہف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی ہے کہ جو اس کی زینت، اس کی آرائش نہ ہو، اور ہم نے زندگی کو اس لیے بنایا کہ پتہ چل سکے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے. موت و حیات کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے معرض وجود میں لایا کہ پتہ چل سکے کون ہے کہ جو اچھے اور احسن اور خوبصورت عمل کرنے والا ہے. اور پھر سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے واضح کر کے بتا دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، کہ بلا شبہ نصیحت جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے. نصیحت کرتے رہو. کیوں کہ نصیحت کرنا جو ہے مومن کو فائدہ دیتا ہے. یاد دہانی نصب العین کی، اس کے شعور کو اجاگر کرتے رہنا کہ تمہارا نصب العین کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، اس کی یاد دہانی کرتے رہا کرو. کیونکہ شیطان بھی تو پیچھے لگا ہے نا، اس نے بھی تو اللہ سے چیلنج کر رکھا ہے بھٹکاؤں گا، ان کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا. اس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، اور جب وہ اپنا کام کرے بندہ مومن بھٹک جائے، اس کے وسوسے میں، اس کے جال میں آ جائے، تو نصیحت کیا کرو، ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو کہ وہ فوراً پلٹ آئے گا پھر اپنے مقصد کی طرف. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا کہ جو مقصد حیات ہے جن و انس کا وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں. رب العالمین کی عبادت جن و انس کی پیدائش کا مقصد ہے. اور یہ بھی اللہ نے آگے واضح کر دیا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ما ارید منہم من رزق، کہ یہ مجھے رزق دے. اللہ تو غنی ہے، اس کو رزق کی کمی ہے، وہ تو خود رزاق ہے. اور فرمایا نہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے کھلائے، اللہ کی تو یہ صفات ہی نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق، وہ تو خود رزاق ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے، بانٹنے والا ہے. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تمہیں پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی اللہ تعالی کی حاجت تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی تمہاری اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی مخلوق کی ضرورت نہیں کہ اس نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے پیدا کیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اس کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں، اس کا قرب حاصل کر سکیں، اس کی رضا حاصل کر سکیں، اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں. کہ جس مقام سے
ہمیں نکالا گیا تھا. اللہ تو چاہتے ہیں کہ واپس اس مقام پہ آ جائیں کہ جہاں سے ہم نکلے تھے، ہمارے والدین گرامی نکلے تھے، اسی شیطان کے بہکانے پر اس جنت سے نکلے. تو اللہ چاہتا ہے کہ آ جائیں، واپس اس جنت میں آ جائیں، میری عبادت کر کے اس جنت کی طرف لوٹ آئیں کہ جو ان کا اصل مقام ہے، نہ کہ میری نافرمانی کر کے میری جہنم کے مستحق ٹھہر جائیں، میری اس سلگائی ہوئی آگ کے اندر نہ جا گریں، بلکہ اس سے بچ جائیں اور اپنی وراثت کی طرف آ جائیں، جو ان کی اصل وراثت ہے، جو ان کا کھویا ہوا مقام ہے، اس میں وہ شامل ہو جائیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں. تو عبادت اللہ کی جہاں بھی ہمیں چند لمحے کے لیے سوچنا ہے کہ عبادت کیا ہے. کیا نماز کی ادائیگی بلا شبہ عبادت ہے، لیکن کیا فقط صرف یہی عبادت ہے؟ کیا روزے سال بھر میں ایک دفعہ رکھ لینا فقط یہی عبادت ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا کر دینا صرف یہی عبادت ہے؟ کیا حج کر لینا 24 گھنٹوں میں 5 وقت نماز ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے کہ 5 نمازوں کے ٹائم کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 1 یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے. یعنی اگر آپ 20-20 منٹ بھی لگائیں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ہمارا یہ بنتا ہے، یا 2 گھنٹے بھی لگا لیں تو باقی 22 گھنٹے ہمارا کوئی نصب اللہ نہیں ہے. بس یہ 2 گھنٹے ہمارے یہی تھا مقصد حیات. بس 22 گھنٹے کیا ہے؟ کیا اللہ نے چھوٹ دے دی کہ 22 گھنٹے جو ہے وہ جو مرضی کرتے رہو؟ 22 گھنٹے کے اندر کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کوئی نصب العین نہیں ہے. سال میں ایک دفعہ 1 مہینے کے روزے، باقی 11 مہینے چھوٹ ہے. سال میں جس پر نصاب ہے وہ 1 دفعہ زکوٰۃ دے دے، باقی پورا سال فارغ. زندگی میں جس پر استطاعت ہے عمر بھر میں صرف 1 دفعہ حج، باقی اس کی زندگی اگر 60 سال کی تھی تو 59 سال اس کے فارغ ہیں. کوئی نصب اللہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیو، مسلمان کا ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ ایک ایک سانس اس کی عبادت ہے. وہ کیسے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر جو نفی کی ہے وہ اسی عبادت کی جو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور بیٹھ چکا ہے کہ مشرق و مغرب یعنی قبلہ رخ ہو جائے، نماز ادا کر لے پنجگانہ، حاجی صاحب نمازی صاحب بن گئے، اب متقی اور پرہیزگار بن گئے، لیبل لگ گیا. دیٹس اٹ. کوئی اور ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. فرمایا نہیں،
صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لو، نماز پڑھ لو، نہیں، آؤ میں بتاؤں کہ عبادت کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ عبادت یا نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، قیامت پر ایمان لایا جائے، اس کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ ایمانیات، عقائد۔ کوئی بھائی بتائے گا عقائد کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ عقائد کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندے کے دل کے ساتھ ہے، اس کے نظریات، اس کی فکر، اس کی سوچ، یہ اس کے عقائد ہوتے ہیں، جو پھر اس کے اعضاء و جوارح سے واضح ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ایمان دل کے اندر پختہ، یہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ کس پر؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مساکین پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں، سوال دستے سوال دراز کرنے والے ہیں، ان پر، وفی الرقاب، اور جو غلام ہے، محکوم ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ان سب پر خرچ کرنا نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا، ان کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ کہ کتنی عبادات اللہ تعالیٰ نے، کتنی نیکیاں نماز سے پہلے ہمیں گنوائی ہیں، ہم فقط نماز ہی کو عبادت نہ سمجھیں۔ اور یاد رکھیے، گوشہ نشینی اختیار کرنا، ترک دنیا، ترک معاملات کر کے بندہ ایک سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ جائے، جنگلوں میں چلا جائے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، یہ رہبانیت ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ نہیں جی بس میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، اب مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ملنگ، یہ صوفی، یہ نہیں، میں نے بس درگاہ پہ ہی بیٹھنا ہے، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ نیکی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ دنیا کے اندر رہے گا، دنیا کے معاملات کرے گا، بیوی بچوں میں رہے گا، ماں باپ کے ساتھ رہے گا، بھائی بہن کے ساتھ رہے گا، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں رہے گا، پھر اس کا پتہ چلے گا وہ کس قسم کا انسان، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے۔ ان سے جان چھڑا کے نہیں، اس دنیا کے اندر رہ کر ان تمام تر مصروفیات، مشغولیات کو اپنانے کے بعد
ان کے ہونے کے باوجود وہ اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی رضا کو نہیں بھولتا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتا، اپنے نصب اللین کو نہیں ترک کرتا. تو پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور ایفائے عہد کرنا، وعدہ کر لیا ہے، خلف دے دیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا. کسی کام کے کرنے کا عزم کر لیا ہے تو پھر اس پر چلنا استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. اور وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ جب اس کو آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ابتلائیں آئیں، تو پھر ان پر وہ صبر کرے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، واویلا نہ کرے، لوگوں کے اندر چیختا چلاتا نہ پھرے کہ ہائے مر گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عورت، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، چلا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور اسے کہا صبر کر. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور کہا جاؤ، تمہیں کیا پتا، جس کا بیٹا چھن جاتا ہے اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، میں کیسے صبر کروں، تمہیں کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل لیے. صحابہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی تھے؟ پچھتائی، پشیمان ہوئی، باغی اللہ کے رسول میں نے صبر کیا. کہا نہیں، یہ صبر نہیں ہے. چیخ کر، چلا کر، بین ڈال کر، لوگوں کے اندر واویلا مچا کر پھر بندہ کہے کہ اب میں نے پھر تو صبر آ ہی جانا ہے، بندے نے اب سب کچھ تو کر لیا، باقی کیا رہا. پہلی گھڑی کا صبر. جیسے ہی کوئی ایسی خبر ملی کہ اس کا کچھ نقصان ہو گیا، اسی پر صبر، اسی وقت صبر. یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ مقصد حیات ہے. اور پھر ان سب نیکیوں کرنے والوں کو فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہ ساری نیکیاں کرنے والے ہی سچے اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ انسان کا، مسلمان کا ایک ایک لمحہ وہ عبادت سے عبارت ہے. اس کی زندگی کا کوئی گوشہ، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی گفتار، وہ بولے، وہ سوچے، وہ سنے، وہ اپنا قدم اٹھائے، وہ اپنا ہاتھ اٹھائے، تو اس مقصد حیات کی طرف ہو کہ جو اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا سونا جاگنا، یہ سب عبادت سے مزین ہو. جیسے میں نے پہلے کہا
اس کی ایک ایک سانس جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ زندگی جس پر مشتمل ہے کہ سانس کھچ گئی زندگی ختم ہو گئی، تو اس کی ہر سانس میں اس کا مقصد حیات پنہا ہو، اس کے تمام تر معاملات میں اس کی زندگی کا مقصد چھپا ہوا ہو، محزن ہو۔ تو انسان کی پوری زندگی، جتنی بھی زندگی ہے، پوری زندگی اس کی 24 گھنٹے اس کے، ہفتہ، مہینہ، سال، ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں اس طرح ہمیں واضح کر کے بتا دیا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ کچھ بندے، مرد بندے، رجال کس کو کہتے ہیں؟ مرد۔ ہمارے ہاں تو مرد کی کوئی اور تعریف ہے نا، لیکن اللہ نے مرد ان کو کہا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار زندگی نہیں غافل کر سکتا اللہ کے ذکر سے۔ وہ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ جاب کر رہے ہیں، وہ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں، یہ کوئی چیز ان کو غافل اللہ کے ذکر سے نہیں کر سکتی۔ دنیا کے کسی بھی عہدے پر چلے جائیں، اللہ کی یاد ان کو رہتی ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے کچھ نہیں لینا، جو آنا ہے اللہ کی طرف سے آنا ہے، لوگوں سے رشوت نہیں لینی ہے، دودھ کے اندر پانی کی آمیزش نہیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا مشہور واقعہ۔ کیا کہتی ہے ماں کہ بیٹی پانی ملا دو دودھ کے اندر، بیٹی کہتی ہے نہیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا حکم ہے ملاوٹ نہیں کرنی۔ ماں کہتی ہے وہ کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کیا کہا؟ وہ نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ کسی لمحے اللہ کی یاد سے، اپنے نسب العین سے، اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کو دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی چیز ان کو اپنی راہ سے ہٹا سکتی نہیں ہے۔ تو یہ مقصد حیات ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت کان لہ قیام نصف اللیل ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام اللیل، کہ جس نے عشاء کی نماز ادا کی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں پڑھ لی جماعت کے ساتھ، ساری رات نیند کے مزے لیتا رہا، خراٹے لیتا رہا، رات کے 6 گھنٹے خوب جی بھر کے سویا، فرمایا اس نے پوری رات گویا قیام میں گزار دی ہے۔ فجر اور عشاء فقط جماعت سے پڑھ لینے سے۔ تو مومن کا، میں نے جیسے پہلے کہا، سونا جاگنا بھی عبادت ہے۔
سو رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا، کچھ نہیں وہ کام کر رہا، کوئی عبادت کا کام اس سے ہو ہی نہیں رہا، اللہ کے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ اس کا قیام لکھا جا رہا ہے کہ یہ قیام میں ہے، سویا نہیں ہوا ہے، کہ جو فجر اور عشاء جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 دینار ہے بندہ کسی کی جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتا ہے، 1 دینار ہے کہ بندہ مسکین کو دیتا ہے، اور 1 دینار ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا اعظمھا اجر الذی انفق علی اہلک، سب سے عظیم اجر میں وہ دینار ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ کافر نہیں کرتے اپنے گھر والوں پر خرچ۔ پوری دنیا کے اندر مرد ہی کفالت کرتا ہے گھر کی، اللہ ماشاءاللہ بعض مغربی لوگ جو ہے عورت کو بھی ساتھ کھینچتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی یہ تصور پھر بھی نہیں ہے کہ وہ مرد جو ہے گھر میں بیٹھ کے بچوں کی پرورش کرے اور عورت جو ہے وہ اکیلی باہر جا کے کمائے، نہیں، وہ دونوں۔ تو مرد کافر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن جب مومن مرد خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر تو اس کے لیے نیکی ہے، عبادت ہے، اس کا یہ خرچ کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس پر تمہیں اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ ما تجعل فی امراتک، کہ تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ دیتے ہو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہمارا مشرق کی، میں نے مغرب کی بات کی نا، وہاں تو بہت زیادہ اوپن ماحول ہے، لیکن ہمارے مشرق میں بہت سی خرابیوں کے ساتھ ایک یہ بھی خرابی ہے، میں اس کا بھی ذرا تذکرہ کرتا چلوں کہ میں نے جو بھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی اس کا گو کہ مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ بندہ لقمہ توڑے اور اپنی بیوی کے منہ کے اندر دے، وہ کھا لے۔ تو ہمارے اس میاں بیوی کے والدین پاس بیٹھے ہوں، کہتے ہیں حیا نہیں آتی ان کو، شرم نہیں آتی، کتنے بے حیا ہمارے سامنے ہی لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں سے برتن کو منہ لگا کر پانی پیا کرتی، نوش کیا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن پکڑ کر اسی جگہ سے اپنے مبارک ہونٹوں کو لگاتے اور پانی کو پیتے۔ جہاں سے انہوں نے ہڈی کو نوچا ہوتا، کھایا ہوتا، نوش کیا ہوتا، وہیں سے ہڈی کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے۔ ہمارے ایک پلیٹ میں کھانے بیٹھ جائیں میاں بیوی، یہ کتنے جو ہے ان کو شرم یا ہی نہیں پتا کہ بزرگوں کے سامنے ایسے نہیں کرتے۔ ہماری تو پیاری شریعت اس قدر میاں بیوی کے حقوق، اللہ اکبر، کہ سب سے زیادہ یہ جو رشتہ ہے ہماری شریعت نے مضبوط سے مضبوط تر کر دیا ہے، اسی پیار و محبت کی وجہ سے کہ یہ بندھن نہ ٹوٹے۔ اس کے اندر جتنی مضبوطی آئے گی اسلامی معاشرہ اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی اسلامی معاشرے کے اندر دین ہوگا، رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ لیکن ہم نے، اور اب میں نے ایک شادی پہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے دیکھا، اللہ اکبر، ہم بھی
مغرب زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ نئے نویلے دلہا دلہن کو ولیمے کے موقع پر وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ویل اس کے اوپر ان دونوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، بے پردگی اور اس کے ساتھ میوزک اور دیگر لغویات بلکہ واہیات۔ اگر ہم کھلے تو پھر کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لقمہ ہے وہ بیوی کے منہ میں دینا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت اور اجر و ثواب کس چیز کو یہاں تک اکٹھا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جو اپنا تعلق استوار کرتے ہو، ہم بستری صحبت کرتے ہو، اس کے اندر بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ایک بندہ اپنی تسکین کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس کے اندر بھی اجر ہے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اگر وہ یہی کام کسی غیر کے ساتھ کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو پھر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، جب اس نے غیر کے ساتھ نہیں کیا، حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، تو پھر گناہ کی جگہ اب اجر و ثواب ہے۔ تو یہ زندگی ہے ایک مومن کی، مسلمان کی، کہ اس کے اندر عبادت ہی عبادت ہے۔ وہ کوئی بھی دنیا کا، اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو وہ عبادت سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں اب یہاں آخر میں وہی شروع میں جو بات میں نے کی تھی کہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر کرسی اپنا کام کرنا چھوڑ دے، مائک اپنا کام کرنا چھوڑ دے، کوئی بھی چیز ہے وہ جب اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو وہ سکریپ میں چلی جاتی ہے۔ کدھر؟ سکریپ میں چلی جاتی ہے۔ تو سکریپ والا کیا کرتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ پھر تھوڑے مار کے اس کو، تو پھر جب ہم اپنے مقصد حیات کو بلا کے اس دنیا سے جائیں گے تو پھر تھوڑے پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے؟ پھر جہنم کی آگ کا ایندھن ہم نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، ہم نے خود چوز کیا ہے۔ اللہ نے تو بارہا ہمیں اپنے مکینک بھیج کر آزمائشوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا، اللہ نے ہمیں یاد دلائی کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن ہم نہیں سدھرے۔ تو پھر ہمارا انجام اپنے مقصد حیات کو نہ پانے کے بعد یہی ہے کہ ہم اس دنیا سے بھی ناکام و نامراد گئے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارا جو مقام ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا ملحق امین ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اپنے مقصد حیات کو پا کر اس پر عمل کر کے جائے، کہ جیسے کسی شاعر نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی کے اندر اگر مقصد حیات کو نہیں پایا، اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کی رضا حاصل نہیں کی، اس کی بندگی نہیں کی، تو پھر یہ زندگی شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا ملحق امین ہمیں اپنے مقصد حیات کو پا کر، اس کو پہچان کر،
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں کامیاب فرمائے، اور آخرت میں بھی جب ہم اس کے حضور پیش ہوں تو سرخرو ہو جائے، اور اپنا جو مقام ہے، جو ہماری وراثت ہے، جو جنت ہے، ہم سب اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ تو آپ پہ کہتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بیمار ہیں، ہمارے دوستوں میں بیمار ہیں، ہمارے دوستوں کے اہل و عیال میں بیمار ہیں، ہمارے جاننے والے بیمار ہیں، جاننے والوں کے اہل و عیال بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا رب العالمین، ایسی صحت اور شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد نرینہ نہیں دی، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کے خدمتگار بنا۔ یا رب العالمین، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رب العالمین، تو ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو مقروض ہیں ان کو قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، برما کے اندر، عراق کے اندر، سوریہ کے اندر، فلسطین کے اندر، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ظالموں کو ہدایت عطا فرما، وگر نہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا رب العالمین، اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔